الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج یکم شعبان المعظم 1442 سن ہجری اور منگل کا دن ہے ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان میں۔ انشاءاللہ العزیز اسی ماہ مقدس کی عظمت و برکت کے حوالے سے، فضیلت کے حوالے سے، اہمیت کے حوالے سے انشاءاللہ اور اس کی قدر و منزلت کے حوالے سے کچھ میں عرض کروں گا۔ امید ہے کہ آپ دوست احباب بڑی توجہ کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ اس درس کو سنیں گے اور اس پر کما حق ہو عمل کرنے کی کوشش جو ہے وہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت سید امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم کچھ فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روح مقدس خوش ہوگی کہ اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ مقدس میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود پڑھیں کہ شعبان المعظم درود پڑھنے کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ شارح بخاری حضرت علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اور انہی کے حوالے سے حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین احمد بن حجازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ بے شک شعبان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا مہینہ ہے کہ یہ آیت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جو کہ 22ویں پارے کی سورۃ احزاب کی آیت نمبر 26 ہے، تو یہ آیت درود کہلاتی ہے۔ تو یہ بھی شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی اور یہ شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے جو رجب المرجب اور رمضان المبارک کے درمیان میں ہے۔ یہ ان 5 مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ 5 مہینے کون سے ہیں یعنی کہ جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے؟ شعبان المعظم کا مہینہ، اس کا چاند دیکھنا، اور رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدۃ الحرام اور ذوالحجۃ الحرام، یہ 5 مہینے ہیں کہ ان کا چاند دیکھنا کیا ہے؟ وہ واجب کفایہ ہے۔ اور اسی ماہ میں شعبان کے مہینے میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ تو شعبان بڑی عظمتوں والا اور بڑی برکتوں والا مہینہ ہے اور اس کے 5 حروف ہیں جیسے شین، عین، با، الف اور نون۔ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی ہے، عین سے مراد علو یعنی بلندی ہے، با سے مراد بر یعنی بھلائی اور احسان ہے، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے، اس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹائی جاتی ہیں، گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب ماہ شعبان آ جائے تو اپنے جسموں کو پاکیزہ اور اپنی نیتوں کو
اچھا رکھو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شعبان کا مہینہ چونکہ رمضان سے پہلے آتا ہے، لہٰذا جس طرح ماہ رمضان میں روزے اور تلاوت قرآن کا حکم ہے، اسی طرح ماہ شعبان میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ روزے رکھے جائیں اور تلاوت قرآن کی جائے، تاکہ استقبال رمضان کی تیاری ہو جائے اور نفس کو نیکیوں کی تربیت حاصل ہو جائے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ آتا تو مسلمان قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیتے تاکہ کمزوروں اور مسکینوں کو بھی رمضان کے روزوں کی طاقت ملے۔ اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس مبارک مہینے کو عبادت میں بسر کریں، تلاوت کریں، نیکیوں کا اہتمام کریں، اور ہم غفلت کی نیند ہی سوتے رہیں تو ایسا نہیں کرنا ہم نے۔ اور ایسے غافلوں کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اے مبارک وقتوں میں کوتاہی کرنے والے، ان وقتوں کو ضائع کرنے والے اور انہیں برے اعمال سے آلودہ کرنے والے، تو نے کتنے برے کام ان مبارک وقتوں کے حوالے کیے۔ جب چلا گیا رجب تو نے اس میں کوئی نیکی نہیں کی، اب یہ برکت والا ماہ شعبان ہے، اے شعبان کی عظمت سے بے خبر رہ کر ان وقتوں کو ضائع کرنے والے ہوش میں آ اور تباہی سے ڈر، بہت جلد سب ڈر تجھے قبر میں ڈال دے گا۔ پیارے اسلامی بھائیو، سچی اور خلوص بھری توبہ کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مقدس کا احترام کریں اور اس میں عبادت و ریاضت کریں۔ مختصر سے زندگی ہے بھائیو، نیکیاں کیجئے، نہ غفلت کیجئے۔ اور سیدنا ابو معمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان نے عرض کی، یا رب جعلتنی بین شہرین عظیمین فما جعلت لی، یعنی اے میرے رب تو نے مجھے دو عظمت والے مہینوں یعنی رجب المرجب اور رمضان المبارک کے درمیان میں رکھا، تو نے میری کیا فضیلت رکھی، یعنی میری اہمیت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے، میری عظمت کیا ہے، میری بزرگی کیا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جعلت فیک تلاوت القرآن، یعنی میں نے تجھ میں قرآن پاک کی تلاوت رکھ دی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ شعبان المعظم میں خوب نیکیاں کریں، ذکر و اذکار کریں، درود پاک پڑھیں، تلاوت کلام پاک کے ساتھ ساتھ اس ماہ مقدس کی تعظیم کرتے ہوئے اس مہینے میں سے زیادہ ہم روزے رکھیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے افضل روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیام شعبان تعظیما لرمضان، فرمایا رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے، یعنی رمضان کے بعد ان روزوں کی فضیلت و عظمت اور بزرگی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور ہمارے آقا و مولا میٹھے میٹھے مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مقدس میں یعنی شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، بلکہ بعض دفعہ تو پورے شعبان کے آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے اشہر شعبان شہری، شعبان المقدس کا جو مہینہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم جس طرح شعبان کے روزے رکھتے ہیں اسی طرح کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے، رمضان شریف کے علاوہ نفل روزے۔ فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال
اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے نزدیک سب مہینوں میں زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزہ رکھنا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے تو میں روزہ دار ہوں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ عمل یقیناً ہم غلاموں کی تعلیم کے لیے تھا، جبھی تو فرمایا کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لیکن لوگ اس سے غافل ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، نیکیوں میں اضافہ کریں، آخرت کو بہتر بنانے کی فکر کریں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنا اعمال نامہ دیکھنا چاہیے، اور اس وجہ سے کہ ہمارے اعمال نامے میں گناہ زیادہ ہیں، لہٰذا ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ مقدس شعبان معظم عطا فرمایا ہے، تو ہم اس زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کر کے، ذکر و فکر کر کے، اور اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے ہم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقرب بندے بننے کی کوشش کریں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اور اس ماہ مقدس میں شب براءت ہے، شب برات نہیں، شب براءت ہے، براءت اور ہے، برات اور ہے۔ برات ہوتی ہے خوشی کی، شادی کے لیے ہوتی ہے نا، برات شادی کے لیے، ولیمہ برات، لیکن یہ شب برات نہیں ہے، شب براءت ہے، چھٹکارا، براءت بری ہونا، چھٹکارا پانا، نجات پانا، لہذا یہ شب براءت ہے، جہنم کی آگ سے چھٹکارا پانے والی رات۔ اس رات کے بہت نام ہیں، شب براءت کے بہت نام ہیں، اس میں علماء کرام نے لکھے ہیں، جیسے لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ البراءت بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ الصق بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ الرحمہ یہ بھی کہا جاتا ہے، اور بے شمار اس کے اندر جو ہیں وہ علماء نے ان کے نام لکھے۔ لیلۃ الاجابہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات دعا قبول ہوتی ہے، لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں، لیلۃ الرجعان، لیلۃ التعظیم، لیلۃ القدر، لیلۃ الغفران یہ بھی کہا جاتا ہے ان کو۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس رات میں اللہ پاک بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 راتیں ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1، بقر عید کی رات، یعنی 10ویں ذوالحجہ کی جو رات ہے، اور اسی طرح دوسرا فرمایا عید الفطر کی رات، یعنی 1 شوال کی جو رات ہے، ٹھیک ہے جی، اور تیسرا فرمایا کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات جسے شب براءت کہا جاتا ہے، اس رات میں مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور چوتھا فرمایا عرفہ کی رات، اور یہ اذان فجر تک بھلائیوں کے لیے دروازے اس کے کھلے ہوتے ہیں، صبح صادق تک جو دعا مانگو اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پر ہوتی ہے۔ لہذا یہ 4 راتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، چھوٹی اور بڑی عید کی راتیں، اور شب براءت اور عرفہ کی رات۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 15ویں شعبان کی رات ایک منادی پکارتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کیا جائے، پس بدکار عورت اور مشرک کے علاوہ جو بھی کوئی حاجت طلب کرے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں پر بڑی پیاری ایک روایت میرے سامنے ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ اس کو سنیں۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام شب برات میں حاضر ہوئے اور مجھ سے کہا اٹھ کر نماز ادا فرمائیے اور اپنا سر اور ہاتھ مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیسی رات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ رات ہے جس میں آسمان اور رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں، آپس میں بغض و کینہ رکھنے والوں، شرابیوں اور بدکاروں کے علاوہ سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کی اس وقت تک مغفرت نہیں ہوگی جب تک سچی توبہ نہ کر لیں۔ البتہ شراب کے عادی کے لیے رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح کینہ رکھنے والے کے لیے بھی رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھی یعنی جس سے کینہ رکھتا ہے اسے کلام کر لے۔ جب وہ اسے کلام کر لیتا ہے تو اس کی بھی مغفرت کر لی جاتی ہے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرمایا اے جبریل اگر وہ اپنے ساتھی سے کلام نہ کرے یہاں تک کہ شب برات گزر جائے، جس کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ ہے، بغض ہے، اور وہ شب برات کو توبہ نہ کرے، اپنے اس بھائی سے صلح نہ کرے اور شب برات گزر جائے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ جبرائیل پر اس کا کیا حشر ہوگا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ اس حالت پر برقرار رہا یہاں تک کہ نزع کا عالم طاری ہونے کے سبب اس کے سینے میں سانس اٹک جائے تب بھی اس کے لیے دروازہ رحمت کھلا رہتا ہے۔ اگر وہ موت سے پہلے کینہ مسلم سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ مقبول ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے۔ سجدے میں جا کر ان الفاظ میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل ثناؤک لا ابلغ الثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یعنی اے اللہ پاک میں تیرے عذاب سے تیری معافی، تیری ناراضگی سے تیری رضا اور تجھ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تیری تعریف بلند ہے، میں تیری تعریف کا ادا نہیں کر سکتا، تیری حقیقی شان وہی ہے جو تو نے خود بیان فرمائی ہے۔ رات کے چوتھے پہر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اقدس اٹھائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ جو ہے وہ ندا دے رہا ہے۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ یوں پکار رہا ہے مبارک ہو اسے جس رات عبادت کرے۔ دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا ہوتا ہے مبارک ہو اسے جس رات میں سجدہ کرے۔ تیسرا کہتا ہے مبارک ہو اسے جس رات میں رکوع کرے۔ چوتھا کہتا ہے مبارک ہو اسے جو اس رات میں اپنے رب کریم سے دعا مانگے۔ پانچواں کہتا ہے مبارک ہو اسے جس رات اپنے رب سے مناجات کرنے میں مشغول ہو۔ چھٹا فرشتہ کہتا ہے چھٹے دروازے پر اس مبارک ہو اس رات میں مسلمانوں کو، اور ساتویں دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ماننے والوں کو مبارک ہو، اور آٹھویں دروازے پر یہ فرشتہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ نویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ صدا لگا رہا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا اس کی مغفرت کر دی جائے، اور 10ویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ صدا لگا رہا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل رحمت کے یہ دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی ابتدا سے طلوع فجر تک۔ رات کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ جب مغرب ہوتی ہے، سورج غروب ہو گیا اب رات شروع ہو گئی، اور رات کا جو پیریڈ ہے وہ ہے صبح صادق تک، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک یہ رات ہے۔
تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ یہ مغرب سے لے کر صبح صادق تک یہی فرشتے جو ہیں وہ آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، منادی کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس پر غور اور فکر کرنا چاہیے اور اپنے لیے اپنے گناہوں کی معافی کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہ معاف کرانے کا جو ہے وہ بندوبست کرنا چاہیے، گڑ گڑا کر اللہ کے بارگاہ میں دعائیں کرنا چاہیے۔ تو شب برات کے حوالے سے پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس رات بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اس سال جس نے حج کرنا ہوتا ہے اس کے نام لکھے جاتے ہیں شب برات کو، اور رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں کے لیے بھی دو عیدیں ہیں، جیسے دنیا میں مسلمانوں کے لیے دو عیدیں کے دن ہیں۔ فرشتوں کی عید برات کی رات یعنی 15 شعبان، شب برات یہ فرشتوں کی عید ہے، اور دوسری فرمایا لیلۃ القدر، یہ بھی فرشتوں کی رات عید ہے۔ اور چونکہ فرشتے سوتے نہیں ہیں لہذا ان کی عید رات کے ٹائم رکھی گئی، اور انسان چونکہ رات کو سوتے ہیں تو ان کی عیدیں دن کو رکھی گئیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، امام تقی الدین سبکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ یہ رات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ شب جمعہ پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، لیلۃ القدر عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ یعنی ان راتوں میں اللہ پاک کی عبادت کرنا اور یاد الہی میں ساری رات جاگ کر گزار دینا گناہوں کے کفارے کا سبب ہوتا ہے، اس لیے ان راتوں کو کفارے کی رات کہا جاتا ہے۔ کون کون سی میں نے بتائی آپ کو؟ ایک تو یہ کہ شب جمعہ اور لیلۃ القدر اور شب برات، بڑی برکت بڑی عظمت والی یہ راتیں ہوتی ہیں، اور شب جمعہ شب برات تو سال کے بعد آتی ہے، لیلۃ القدر بھی سال کے بعد آتی ہے، لیکن شب جمعہ تو ہر ہفتے کے بعد آتی ہے۔ ہم اس کو ایسے گزار دیتے ہیں، یعنی جمعرات اور جمعے کی جو درمیانی رات ہے اس کو شب جمعہ کہتے ہیں، یعنی آج جمعرات ہے تو کل جمعہ ہے، تو اب جو رات آئے گی یہ شب جمعہ کہلاتی ہے۔ ہم اس کو ایسے ہی گزار دیتے ہیں، عام راتوں کی طرح ہم قدر نہیں کرتے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ اگر قدر دانی تو ہر شب قدر است، اگر قدر دان ہو تو پھر تیرے لیے ہر رات ہی شب قدر ہے، ہر رات ہی تیرے لیے شب برات ہے، قدر کرنے والا بندہ ہو۔ اگر قدر کرنے والا نہیں ہے تو اس کے لیے شب برات بھی کچھ نہیں ہے، شب قدر بھی کچھ نہیں ہے، شب جمعہ بھی کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے اور اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ کرنے کے لیے پکی سچی توبہ کرنی چاہیے شب برات کے موقع پر۔ خاص طور پر توبہ تو جیسے جتنی جلدی ہو سکے کرنی چاہیے، لیکن شب برات کے موقع پر ہمیں سچی پکی توبۃ النصوح جسے کہتے ہیں اس کا خالص اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر اپنے گناہوں پر نادم ہو کر استغفار کرنا چاہیے تاکہ ہماری توبہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرمائے۔ سیدنا کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو جنت کی طرف روانہ فرماتا ہے، وہ جنت کو آراستہ اور پیراستہ ہونے کا حکم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس رات میں آسمانوں کے ستاروں، دنیاوی دنوں اور راتوں، درختوں کے پتوں اور پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ کس رات کو؟ شب برات کو، جو اب آنے والی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر 29 مارچ 2021 کو یہ شب برات ہے۔ اس کی عظمتیں یا فضیلتیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ پاک جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ اور بنی کلب وہ قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا، اس کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے اس کو مثال دے کے بتلایا گیا
کہ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، گناہگاروں کے بخششیں فرماتا ہے، لیکن کافر کی بخشش نہیں ہے، عداوت رکھنے والے کی بخشش نہیں ہے، رشتہ قطع کرنے والے کی بخشش نہیں ہے، تکبر سے کپڑا لٹکانے والے کی بخشش نہیں ہے، والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہے، شراب کے عادی کی بخشش اس رات بھی نہیں ہے، جب تک وہ پکی سچی توبہ نہ کر لیں۔ اپنے ان گناہوں سے اگر کوئی بندہ توبہ کر کے اس رات اللہ سے مانگے گا معافی، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ لہٰذا اگر کوئی ان برائیوں میں، ان گناہوں میں ملوث ہے، قطع تعلق رہنے والا ہے، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہے، معاذ اللہ شراب کا عادی ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، تو اس کو سچی پکی توبہ کرنی ہے، ان سے معافی مانگنی ہے، والدین سے۔ انشاءاللہ جب ہم باپ معاف کر دیں گے تو اس رات کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں معاف ضرور فرمائے گا۔ لہٰذا شب برات کو ہم ایسے نہیں گزارنا، ہم نے برات دے عذاب قبر سے، ہر جہنم سے، برات دے عذاب قبر سے، نارے جہنم سے، ماہ شعبان کے صدقے میں کر فضل و کرم مولا، گناہ کرتے ہوئے گر مر گیا تو کیا کروں گا میں، بنے گا ہائے میرا کیا، کرم فرما کرم مولا۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حسید انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر بھیجا، تو میں نے ان سے عرض کی جلدی کیجئے کہ میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اس حال میں چھوڑ آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو نصف شعبان یعنی شب برات کے بارے میں کچھ باتیں بتا رہے تھے۔ تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے انیس یہاں بیٹھو، میں تمہیں نصف شعبان کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سناتی ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! سیدہ عائشہ صدیقہ عالمہ فاضلہ فقیہہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، مفسرہ مجتہدہ، اللہ اکبر کبیرہ، طیبہ طاہرہ زاہدہ، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، رات کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، میں دیگر ازواج مطہرات کے حجروں میں گئی مگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا۔ میں نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ میں گھر سے نکلی اور مسجد سے گزری تو میرا پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرایا، اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی شب برات کو میرے آقا عبادت فرما رہے تھے خصوصی۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے شب برات میں اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر جو دعائیں مانگی، اس کے بارے میں حافظ مورخ ابو عبداللہ محمد بن سعید المعروف علامہ ابن دبیسی رحمت اللہ علیہ شب برات کے فضائل پر مشتمل ایک رسالے میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے میں گرے ہوئے کپڑے کی طرح یعنی بغیر کسی حرکت کے سجدے کی حالت میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں مناجات کر رہے تھے، سجد لک سعادی وخیالی وآمن بی فؤادی هذه یدی وما جنیت بها على نفسی یا عظیم رجاء لکل عظیم اغفر ذنب العظیم سجد وجہی للذی خلق وشق سمعہ وبصرہ۔ میرے قلب و خیال نے تجھے سجدہ کیا، میرے دل سے تجھ پر ایمان لایا، یہ میرے ہاتھ ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اے عظمت والی ذات جس سے ہر عظیم چیز کی امید کی جاتی ہے، گناہ عظیم کو معاف فرما۔ میرا چہرہ اس ذات کے لیے سجدہ ریز ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اس میں کان اور آنکھیں بنائیں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے سجدے سے سر کو اٹھایا اور دوبارہ سجدہ ریز ہو کر اللہ کے بارگاہ میں عرض گزار
گزار ہوئے، اعوذ برضاک من سخطک وبعفوک من عقابک وبک منک انت کما اثنیت علی نفسک اقول کما قال اخی داود اغفر وجہی فی التراب لسیدی وحق لہ ان یسجد۔ میں تیری ناراضگی سے، تیری رضا کی، تیری پکڑ سے، تیرے عفو درگزر کی، تیرے جلال سے تیری ہی پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو اسی ثنا اور تعریف کے لائق ہے جو تو نے خود بیان فرمائی۔ میں وہی عرض کرتا ہوں جو میرے بھائی داؤد علیہ السلام نے عرض کی، میں اپنا چہرہ اپنے مولا کے لیے خاک آلود کرتا ہوں، اور جو اسی لائق ہے کہ اس کے سامنے جبین نیاز خم کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھا کر یہ دعا مانگی، اللہم ارزقنی قلبا نقیا لا کافرا ولا شقیا۔ اے اللہ مجھے پاکیزہ دل عطا فرما، نہ وہ ناشکری والا ہو نہ ہی بدبخت ہو۔ پیارے اسلامی بھائی، آپ اندازہ لگائیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طویل سجدہ کا فرمانا، آپ کا اتنا لمبا سجدہ کرنا، آپ ذرا غور کیجئے، اندازہ لگائیے۔ اور ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے گمان ہوا کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی ہے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو کھڑی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کو ہلایا تو انگوٹھے میں حرکت پیدا ہوئی، میں واپس چلی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر مبارک اٹھایا، نماز سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا، اے عائشہ کیا تمہارا یہ گمان تھا کہ میں تمہارے ساتھ بے وفائی کروں گا؟ میں نے عرض کی، یا نبی اللہ خدا کی قسم ایسا نہیں، مگر میں آپ کے طویل سجدے سے یہ گمان ہوا تھا کہیں آپ کی روح تو قبض نہیں کر لی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا نصف شعبان کی رات ہے، یعنی شب براءت ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، تو بخشش مانگنے والوں کو بخش دیتا ہے، رحم طلب کرنے والوں کو رحم فرماتا ہے، اور بغض رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شب براءت کبھی گھر میں کبھی مسجد میں عبادت اور ذکر و دعا میں مشغول رہتے تھے، اور وہ بھی اس اہتمام کے ساتھ کہ بسا اوقات اس عبادت میں ساری رات گزر جاتی، جیسا کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شب براءت سے متعلق ایک مرتبہ واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر مسلسل نمازیں پڑھتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہوگی۔ صبح تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم مبارک سوج گئے تھے، چنانچہ میں آپ کے قدم مبارک دبانے لگی۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ امت کی فکر کے لیے آپ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب براءت کو قبرستان تشریف لے گئے، وہاں جا کر اہل قبور سے اپنے رب سے اہل قبور کے لیے دعائیں مانگی۔ تو پیارے اسلام بھائی، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رحمت اور مغفرت والی اس مبارک رات کو شب بیداری کرتے ہوئے عبادت اور ذکر و دعا میں گزاریں، اپنی مغفرت کی دعا کے ساتھ ساتھ قبرستان جا کر اپنے مرحومین کے لیے بھی دعائے مغفرت کریں۔ اور یہ عرصہ دراز سے مسلمانوں کا معمول چلا آ رہا ہے کہ شب براءت میں قبرستان جا کر اپنے مرحوم رشتہ داروں اور عام مسلمانوں کے لیے فاتحہ خوانی، ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ نیز مزارات اولیاء علماء پر حاضری کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف اچھا عمل ہے بلکہ حدیث پاک میں زیارت قبور کی ترغیب موجود ہے تاکہ فکر آخرت کا ذہن بنے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ، یعنی میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب زیارت کیا کرو کہ بے شک یہ دنیا سے بے رغبت کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اب قبرستان جانے کا طریقہ کیا ہے؟ چند اس کے میں آپ کو گزارشات پیش کرتا ہوں، طریقہ بتاتا ہوں آپ کا قبرستان میں سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے۔
اس طرح کھڑے ہوں کہ قبلے کی طرف پیٹھ ہو اور قبر والوں کے چہروں کی طرف منہ ہو. یعنی جس کی فاتحہ کھانے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے سینے کی طرف کھڑے ہوں، یعنی آپ کی جو پیٹھ ہے وہ قبلے کی طرف ہوگی اور چہرہ جو ہوگا وہ میت کی طرف ہوگا، قبر کی طرف ہوگا. اور ترمذی شریف میں جو اسلام بیان کیا گیا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالعصر، یہ سلام کریں. قبرستان میں داخل ہو کر بندہ جو یہ دعا پڑھتا ہے، جو میں ابھی آپ کو سناتا ہوں، جو بندہ قبرستان میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھتا ہے اس کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر اس دعا کے پڑھتے وقت تک جتنے مومن فوت ہوئے سب اس دعا پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کریں گے. مختصر سی دعا ہے، اللہم رب الاجساد بالیہ اللہم رب الاجساد البالیتی والعظام النخرۃ التي خرجت من الدنیا وہی بکا مؤمنۃ ادخل علیہا روحا من عندک وسلاما منی. یہ دعا جو قبرستان میں بندہ پڑھتا ہے تمام فوت شدگان اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. اگر قبر کے پاس بیٹھنا چاہیں تو صاحب قبر کے مرتبے کو ملحوظ رکھ کر با ادب بیٹھیں. یعنی پیر کی قبر ہے یا استاد کی قبر ہے یا ماں باپ کی قبر ہے تو ان کے مرتبے کے لحاظ سے آپ اس طرح ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھیں جیسے وہ زندگی میں ان کے ساتھ آپ بیٹھا کرتے تھے. اور قبروں کی زیارت کے لیے 4 دن بہترین ہیں، ہفتے میں 4 دن جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں. پیر کا دن، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ. پیر، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، یہ 4 دن قبرستان جانا زیادہ بہتر ہے. جمعے کے دن بعد نماز صبح زیارت قبور افضل ہے. جمعے کے دن جانا ہے، جیسے حدیث میں ترغیب بھی موجود ہے، تو جمعے کو نماز فجر کے بعد جو ہے وہ قبرستان جایا جائے. رات کو تنہا قبرستان نہیں جانا چاہیے. متبرک یعنی برکت والی راتوں میں زیارت قبور افضل ہے، خصوصاً شب برات کو. شب عاشوراء ہو گئی، شب برات ہو گئی، شب عرفہ اور اس طرح کے جو راتیں ہیں برکت والی، شب قدر وغیرہ، شب معراج، تو ان برکت والی راتوں میں قبرستان جانا یہ بہتر ہے. اسی طرح دن میں بھی زیارت قبور، جیسے عیدین کے موقع پر عید الفطر ہو یا عید البقر ہو، چھوٹی عید ہو یا بڑی عید ہو، 10 محرم و حرام کا دن ہو یا عشرہ ذی الحجہ یعنی ابتدائی 10 دن ہو، تو ان دنوں کو بھی قبرستان جانا یہ بھی بہتر ہے. قبر کے اوپر اگر بتی نہ جلائی جائے، اس میں سوء ادب یعنی بے ادبی اور بدفعلی ہے، اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے. ہاں اگر حاضرین کو خوشبو پہنچانے کے لیے لگانا چاہیں تو قبر کے پاس خالی جگہ پر لگائیں کہ وہ خوشبو ان تک پہنچے. میت کے لیے اگربتی نہیں لگا سکتے کہ اس کی خوشبو میت کو پہنچے گی، یہ قبر کے اندر جائے گی تو یہ لغو ہے، باطل ہے اور یہ مال کو ضائع کرنا ہے، اسراف ہے اور یہ گناہ ہے. انما الاعمال بالنیات. قبر پر چراغ یا جلتی موم بتی نہ رکھے کہ یہ آگ ہے، اور قبر پر آگ رکھنے سے میت کو اذیت ہوتی ہے. ہاں اگر آپ کے پاس چارجر، ٹارچ والا موبائل نہ ہو اور گورنمنٹ کی بتیاں بھی نہ ہوں، لائٹنگ وغیرہ نہ ہو، بلب وغیرہ نہ ہو قبرستان میں، یا بند ہوں اور رات کے اندھیرے میں راہ چلنے یا دیکھ کر تلاوت کرنے کے لیے روشنی مقصود ہو، تو قبر کے ایک جانب خالی زمین پر موم بتی یا چراغ کو رکھ سکتے ہیں، جبکہ وہ خالی جگہ ایسی نہ ہو جہاں پہلے قبر تھی اور اب مٹ چکی ہو. یہ بھی ہے، قبر تھی لیکن نشان باقی نہیں ہے تو وہاں بھی آپ اگربتی وغیرہ نہیں جلا سکتے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نقل فرماتے کہ صحیح مسلم میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مروی کہ انہوں نے دم مرگ یعنی باوقت وفات اپنے فرزند سے فرمایا، جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی جائے اور نہ آگ کو لے جائے.
جس قبر کا یہ بھی حال معلوم نہ ہو کہ یہ مسلمان کی قبر ہے یا کافر کی، اس کی زیارت کرنی، فاتحہ دینی ہرگز جائز نہیں۔ کہ قبر مسلمان کی زیارت سنت ہے اور فاتحہ مستحب، اور قبر کافر کی زیارت حرام ہے، اور کافر کوئی ثواب قصدن جان بوجھ کر کوئی کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اپنے لیے کفن تیار رکھے تو حرج نہیں، قبر کھدوا کر رکھنا یہ بے معنی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جگہ لے لیتے ہیں، وہاں قبر کھدوا کے اوپر فردی طور پر اوپر سلیبے رکھ کے اس کو بند کر دیتے ہیں کہ جب میں مروں گا تو مجھے یہاں پر دفن کرنا، تو ایسا یہ بے معنی ہے۔ اسے کیا پتا کہ اس کا انتقال کہاں پہ ہوگا؟ وہ اپنی قبر یہاں بنوا کے رکھ رہا ہے اور مر رہا ہے وہ کسی اور ملک میں، اور لاش بھی نہیں آ رہی پاکستان میں، پھر پتہ کنفرم تو نہیں۔ ہاں، اپنے لیے کفن اپنے پاس رکھنا، یہ بزرگوں سے جو وہ بات ثابت ہے کہ جانے کہاں موت آ جائے۔ بلکہ سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا کفن اپنے سرہانے رکھا کرتی تھی، جانے کب موت کا فرشتہ آ جائے۔ تو کفن جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا وہ ٹھیک ہے، لیکن اپنے لیے اپنے جیتے جی قبر اپنے لیے تیار کروا لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شب برات میں اللہ والوں کی بے شمار جو ہیں عبادتیں، ریاضتیں اور ان کے مجاہدے جو ہیں وہ روایتوں میں ملتے ہیں، اور میں نے پہلے کہا کہ یہ افضل راتیں ہیں، برکت والی راتیں ہیں، لہٰذا ہمیں ان کا خاص طور پر جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ شعبان المعظم مقدس مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس میں جواہر الخمسہ میں یہ روایت موجود ہے کہ جو شعبان کے آخری جمعے کو مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد آیت الکرسی ایک بار، سورۃ اخلاص 10 مرتبہ، سورۃ فلق اور سورۃ الناس ایک بار پڑھے، اس نماز کی برکت سے اگر اگلے دن مر گیا تو خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ بے شمار فضائل ہیں، بے شمار اس کی برکتیں ہیں، عظمتیں ہیں، اور چونکہ اب وقت کافی ہو گیا ہے اور چونکہ پونے گھنٹے کا پروگرام تھا اور میرے یہ تقریباً پونا گھنٹہ ہو رہا ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ دوست احباب جو ہیں وہ یہ بیان سن کر انشاءاللہ میرے لیے بھی دعا کریں گے، اپنے لیے بھی اور گھر والوں کے لیے بھی، عزیز و اقربا کے لیے، دوست احباب کے لیے، سب کے لیے آپ دعائیں کریں، اور کسی سے زیادتی کس کے ساتھ کی ہے یا کسی کے ساتھ کسی کا حق مارا ہے تو شب برات کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے وہ معاف کروا لیں، یا اس کو ادا کریں یا پھر اس سے معاف کروا لیں، کیونکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہیں حقوق اللہ کی نسبت یہ زیادہ سخت ہے۔ تو حقوق اللہ بھی پورے کرنے کی کوشش کریں، اور حقوق العباد جو ہے وہ زیادہ تاکید کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ اس کا خیال کریں، اور شب برات آنے سے پہلے پہلے جو ہے وہ ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اور سچی پکی توبہ جو ہے اس رات کو کریں، اور انشاءاللہ اس حوالے سے ہماری جو مسجد ہے مدینہ مسجد، یہ ملک پاکستان کا پنجاب صوبے کا شہر لاہور، یا جس کو داتا کی نگری کہا جاتا ہے، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس ہی بلال گنج ہے، سردار چپل چوک ہے وہاں پر، اور سردار چپل چوک کے پاس ہی جو ہے وہ مسجد ہے یہ مدینہ مسجد، تو وہاں پر انشاءاللہ شب برات کو یہ اجتماع انشاءاللہ ہوگا، مختصر ہی ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا، تو عشاء کی نماز یہاں مسجد ہماری میں 8 بجے انشاءاللہ ہوگی، جماعت سے نماز پڑھیں، اور اس کے بعد 1 گھنٹے کی محفل ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کا جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اس مسجد میں جو ہے وہ پروگرام ہوگا، اور انشاءاللہ لنگر کا بھی جو ہے وہ انتظام ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ عشاء کی نماز جو ہے 29 مارچ بروز سوموار، ٹھیک ہے جی، عشاء کی نماز آپ نے 29 مارچ 2021 بروز سوموار آپ یہاں پر مدینہ مسجد سردار چپل چوک بلال گنج ناظر چودھری ٹینٹ سروس واسا ٹیول کے سامنے آئیے، تو وہاں پر آپ آئیں، اور عشاء کی نماز 8 بجے انشاءاللہ پاکستانی وقت کے مطابق ادا ہوگی، تو آپ کوشش کریں اس محفل میں بھی شریک ہوں، 1 گھنٹے کی تقریباً محفل ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ تسبیح ادا کی جائے گی، دعا مانگی جائے گی، استغفار کیا جائے گا، ذکر اللہ کیا جائے گا، درود پاک پڑھا جائے گا، تو انشاءاللہ ان اعمال کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی معافی فرمائے گا، جیسے میں نے آپ کو پہلے روایتیں سنائی ہیں کہ اس رات میں مغرب سے لے کے صبح صادق تک جو ہے وہ
اللہ کی طرف سے یہ اعلانات کیے جاتے ہیں، مانگو جو مجھ سے مانگتے ہو۔ کوئی توبہ کرنے والا ہے اس کی توبہ قبول کی جائے گی، کوئی رزق مانگنے والا ہے تو رزق میں وسعت دی جائے گی، خیر مانگنے والا ہے اس کو بھلائیاں دی جائیں گی۔ تو جو کچھ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے لیے بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ تو کوشش کریں کہ آپ شب برات کو جو یہ پرچہ فیس بک پہ اپلوڈ الحمدللہ میں کر دوں گا، تو اس میں انشاءاللہ جو ہے وہ آپ پڑھیں اور اس پہ عمل کریں۔ اور اس میں ایک دعا ہے شب برات کے حوالے سے بھی، اور ویسے شعبان معظم کے مہینے کے حوالے سے بھی، تورات شریف کے حوالے سے نزہۃ المجالس کے اندر یہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ اور اس پرچے کے اندر سب سے پہلے یہی پوائنٹ لکھا ہوا، یہ دعا لکھی ہوئی ہے کہ جو بندہ اس مہینے یعنی شعبان کے مہینے میں یہ دعا ایک مرتبہ پڑھتا ہے، ہاں جی، اس کو بڑا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ دعا بڑی آسان ہے، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا مخلص، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ تو یہ بڑی آسان سی دعا ہے، یہ پرچے پہ بھی آپ جو اپلوڈ میں کر دیتا ہوں، تو اس کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں، اس کی عظمتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ اور میرے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے، میری وجہ سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کسی کا حق مارا گیا ہو جانے میں یا انجانے میں، میں اس کی معافی مانگتا ہوں، آپ اپنے دل سے مجھے معاف کر دیجئے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں بھی معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل کرم سے معاف کر دے، میرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ، غلطیوں کو اللہ معاف فرمائے، اور آپ دوست احباب بھی دل سے مجھے معاف کر دے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور موت تو سب کو آنی ہے، تو لہٰذا جنازے اٹھتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں لگتا، بندہ شام کو ٹھیک ہوتا ہے، رات کو پتہ لگتا ہے کہ انتقال بھی ہو گیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں مقبول بھائی، ان کا پرسوں والد صاحب کا اتنے وہ بیمار اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن بس وہ بہانہ بنا اور وہ بیچارے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل ان کا جنازہ پڑا ہے دوپہر کو ظہر کو گلشن راوی میں۔ تو زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ زندگی تو ایک بلبلہ ہے، کسی سمجھدار نے کہا ہے نا کہ زندگی کیا ہے، یہ زندگی ایک بلبلہ ہے، پانی کا بلبلہ دیکھا ہے آپ نے، اس سے کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کسی ٹائم پھٹ جائے، ختم ہو جائے بلبلہ پانی کا۔ تو لہٰذا ہمیں تو اپنی زندگی کا نہیں پتہ کہ کہاں تک ہے اور کہاں تک چلنی ہے۔ اور یقین کریں کہ یہ کل بھی مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ قاری صاحب کیا بات ہے، مہندی ختم ہو گئی ہے، عذرا ہے، کیا کہہ لیں اب اس کو، مزاح کہہ لیں۔ تو میں صحیح بات بتا رہا ہوں آپ کو، میں نے مہندی لگانا کیوں چھوڑی ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ سفید بال آ گئے ہیں، اب یہ قبر کی یاد دلاتے ہیں، موت کی یاد دلاتے ہیں، آخرت کی یاد دلاتے ہیں کہ بس اب یہ لاسٹ سٹیج ہے، اب اس کا کوئی بھروسہ نہیں، اب یہ کسی ٹائم بھی بلبلہ ختم ہو سکتا ہے۔ بچپن ہمارا گزر گیا، لڑکپن ہمارا گزر گیا، جوانی ہماری گزر گئی، اب سفید بال آئیں گے، اس کا آگے کیا سٹیج ہے، وہی قبر۔ تو لہٰذا موت کو یاد رکھنے کے لیے میں نے اب یہ مہندی لگانی چھوڑ دی ہے کہ یار بس اب آگے کی تیاری کرنی ہے، انشاءاللہ اب آگے کی تیاری کرنی ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اور میں آپ سب کو گواہ بنا کر اللہ کے بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، اپنے تمام گناہوں سے، تمام غلطیوں کی میں اللہ کے بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے صدقے میں اور اس ماہ مقدس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے، میرے گناہوں کو معاف فرمائے، میری بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، بدکار ہوں، لیکن الحمدللہ سرکار کا غدار نہیں ہوں، سرکار ختم نبوت پر میرا پورا ایمان ہے، سرکار کو بھی ماننے والا ہوں، سرکار کے اہل بیت کو بھی ماننے والا ہوں، سرکار کے صحابہ کو بھی ماننے والا ہوں۔ میری ڈکشنری میں در والے یا گھر والے کوئی نہیں ہے، اہل بیت کی بھی عظمت مانتا ہوں، صحابہ کی بھی عظمت مانتا ہوں، وہ بھی میرے سر کا تاج ہیں، وہ بھی میرے سر کا تاج ہے۔ اور یہی چیز ہی ایک مومن کی ہونی چاہیے، ہمیں ان کے اندر فرق نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ فلاں ہے۔ جو چھوٹا بڑا تھا، جو فضیلتیں میرے آقا نے بیان خود فرما دی ہیں، بس اس کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جو فضیلتیں، عظمتیں میرے آقا بیان کر گئے ہیں، جیسے خلفائے راشدین ہیں، میرے آقا خود اس کی ترتیب دے کے گئے ہیں، بتلا کے گئے ہیں، ان کی عظمتوں کو بیان کر کے گئے ہیں، ہم اس کے مطابق ہیں، ہمارا ان پہ ایمان ہے، ہم اہل بیت کا بھی ادب کرتے ہیں
اور صحابہ کرام کی عبادت کرتے ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا وجدان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور انشاءاللہ اسی عقیدے کو لے کر دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو فرمایا، میرے اعلیٰ حضرت نے، کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اصحابی کا نجوم اہتدیتم اقتدیتم، جس کی پیروی کرے گا ہدایت پا جاؤ گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ستارے کہا، اہل بیت کو کشتی نو کہا، ہم دونوں کے ماننے والے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو شب برات آنے والی ہے، اور میں نے جو یہ بیان کیا ہے یہ تقریباً 50 منٹ میرے خیال میں ہونے والے ہیں، تو اب اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو ایک تو یہ آخرت کی تیاری کے لیے مہندی لگانا چھوڑ دی کہ یار بس یہ سفید بال آ گئے اور ان آنے دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سفید بالوں کی لاج رکھتا ہے، سفید بالوں کی اللہ تعالیٰ لاج رکھتا ہے۔ بلکہ بعض بزرگوں کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ اگر ان کا وصال جوانی میں ہو رہا ہوتا، یعنی کالی داڑھی ان کی ہوتی، تو یہ وصیت کر کے جاتے، وہ وصیت کرتے آخری وقت میں کہ یار میرے سفید بال تو ہے نہیں، میرے مرنے کے بعد غسل دینے کے بعد میرے چہرے پہ داڑھی پہ آٹا چھڑک دینا تاکہ یہ سفید ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سفید بالوں کی لاج رکھتا ہے۔ تو گنہگار تو ہوں، سیاہکار تو ہوں، لیکن غدار نہیں ہوں۔ مرتے دم تو سرکار کے ختم نبوت پر پہرا دیتے رہیں گے، اور یہ عقیدہ میرا بھی ہے، جیسا ہر مسلمان کا صحیح مومن عقیدہ ہے کہ من سب نبیا فاقتلوہ، میرا یہی عقیدہ ہے، اور سرکار دو عالم خاتم النبیین مانتا ہوں الحمدللہ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں آج اپنے عقیدے کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ اپنا ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے آج کے دور میں، اور یہ حدیثوں سے بات ملتی ہیں۔ حدیث کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل واضح فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ بندہ صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کا مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ اتنی بے دینی پھیلائی جا رہی ہے، اور ایسے ایسے فتنے نمودار ہو رہے ہیں کہ الامان الحفیظ، اللہ معاف کرے بس۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان جو ہے وہ سلامت رکھے۔ میرے شیخ طریقت کو بھی دیکھیں نا، انہوں نے بھی داڑھی سفید کر لی ہے، مہندی لگانا چھوڑ دی۔ ان کی ریزن بھی یہی تھی، بلکہ انہوں نے وضاحت بھی شاید کی تھی کہ یار اب تو بس آگے جانے کی تیاری ہے، اب کیا سے مہندی لگانا۔ تو میرا بھی یہی کنسپٹ ہے، میں شیخ طریقت امیر سنت کا غلام ہوں، ان کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اور میں انہی باتوں پہ جو ہے وہ اب اس کو کلوز کر رہا ہوں۔ تو شب برات کو کوشش کرنی ہے، جو ہمارے ادھر بلال گنج میں قرب و جوار میں رہتے ہیں، تو 29 مارچ بروز سوموار کو آپ نے عشاء کی نماز یہاں 8 بجے جماعت سے پڑھنی ہے، اور گھنٹے کی محفل میں شریک ہونا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و تسبیح کا اہتمام، اور اس کے بعد لنگر توام انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو میں معافی مانگتا ہوں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ جی، دوست احباب اب لگتا ہے آنکھیں ابھی اٹھے ہیں، کیونکہ اب یہ 1 گھنٹے کا پروگرام تو تقریباً ہو رہا ہے، تو لیکن دوست احباب لگتا ہے کہ وہ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اور ویسے میرے بیٹے نے اس کا جو ایک چینل ہے میرے بیٹے کا، وہ RKS نیوز کے نام سے نا، RKS نیوز، رضوی کا سپاہی۔ تو ماشاءاللہ امیر المجاہدین کا بڑا دیوانہ ہے میرا بیٹا، ویسے تو اطاری ہے الحمدللہ، میرا پیر بھائی بھی ہے، اور لیکن امیر المجاہدین سے اس کا بڑا رابطہ رہتا تھا رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اب ان کے بیٹے سعد کے ساتھ بھی الحمدللہ رابطہ ہوتا رہتا ہے اس کا، اور یہ یتیم خانے اس سائڈ پہ جا کے ملاقاتیں کرتا تھا امیر المجاہدین سے، اور ان کا چہیتا بھی تھا، چہیتا ہے۔ اب ان کا مثال ہو گیا امیر المجاہدین کا، تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ ہا کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ تو اس کے نام سے اس نے ایک نیوز چینل جو ہے اس نے یوٹیوب پر وہ کیا ہوا ہے، RKS رضوی کا سپاہی۔ تو بعض اس کو رب کا شعر بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال
دونوں ٹھیک ہیں. رضوی کا سپاہی ہو تو رب کا ہی شعر ہے, رضوی تو رب کا شعر ہی ہے, سمجھیں. جو کام وہ کر گیا ناموس رسالت کے حوالے سے وہ شعر ہی کر سکتا ہے, کوئی گدڑ تو نہیں کر سکتا, نہ کوئی بھیڑیا تو نہیں کر سکتا. بہرحال تو RKS اس نے بھی مجھے, بیٹے نے بھی کہا کہ ابو آپ نا یوٹیوب پہ لائیو, ویسے تو میرا بھی یوٹیوب چینل ہے لیکن وہ سبسکرائبرز کیا کہتے ہیں اس کو, وہ ابھی کم ہے, تو اس پہ ابھی لائیو جو ہے وہ سلسلہ نہیں ہو سکتا. تو آپ دوست احباب اگر سبسکرائب کریں گے تو اس طرح لوگ سبسکرائب پتہ کیا کہتے ہیں اس کو, تو ہوتے جائیں گے, تو انشاءاللہ پھر اس پہ بھی یوٹیوب پہ بھی انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ جو ہے لائیو کا وہ شروع ہو جائے گا. تو بیٹے نے مجھے کہا کہ اس کے RKS نیوز پہ لائیو جو ہے وہ ویڈیو میں چلایا کروں, لیکن ابھی فی الحال تو نہیں چلائی, تو انشاءاللہ پھر کبھی اسے چلاؤں گا. لیکن آپ دوست احباب جو ہیں میرے ساتھ محبت فرماتے ہیں, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے, اللہ آپ کو سلامتی ایمان عطا فرمائے. شب براعت کو آپ نے خصوصی عبادت کا اہتمام کرنا ہے, اللہ کے بار میں گڑ گڑا کر سچی توبہ کرنی ہے, گناہوں کی معافی مانگنی ہے, اور خاص طور پر امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرنی ہیں, اور میرے لیے بھی دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ایمان پہ خاتمہ عطا کرے. آمین 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 بجائے نبی الامین. ماشاء اللہ فیصل شاہ صاحب آئے, سبحان اللہ جی. عبد الرحمن صاحب, اچھی بات ہے. یہ حمید اللہ رونجھا, اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے جی. صبح صبح کا وقت ہے, صاحب سے دوست احباب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے. رات ہوتی تو شاید کافی دوست احباب کی زیارت میں کر لیتا, لیکن چونکہ صبح کا وقت ہے تو میں اس پہ جو ہے وہ اب شب براعت آپ جو ہے صحیح طریقے سے گزاریں, اور رمضان شریف کا صحیح طریقے سے استقبال کریں, اور اس کا بہترین ذریعہ کیا ہے, دعوت اسلامی. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ ان کے ساتھ منسلک رہیں, ان سے محبت کریں, ان سے چاہت کریں. اجتماع پہ جائیں اچھی بات ہے, اگر نہیں جا سکتے تو ان سے محبت کریں, ویسے ان سے رابطے میں رہیں, پھر دیکھیں آپ کو ایمان کی لذت حاصل ہوتی کہ نہیں ہوتی. تو بہت اچھے لوگ ہیں الحمدللہ, بہت پیارے لوگ ہیں الحمدللہ, باعمل لوگ ہیں الحمدللہ. تو کوشش کریں, اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک مرتبہ پھر میں بتا دوں کہ ہر جمعے کو 12:26 پاکستانی وقت کے مطابق خطبہ جمعہ جو ہے وہ لائیو اسی پیج پر چلایا جاتا ہے, تو کوشش کیا کریں, سمجھا کریں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.